مشرق وسطی میں حالات اچانک بہت تیزی سے بدل گئے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کے خلاف ایک بہت بڑا جوابی حملہ کیا ہے۔ چلیں اس پوری صورتحال کو تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں۔ تو بات شروع ہوتی ہے 28 فروری 2026 سے۔ اس دن ایران نے مبینہ طور پر ایک ایسا بڑا حملہ کیا جو کئی محاذوں پر ایک ساتھ کیا گیا تھا، اور یہی بات اس سے ایران کی پچھلی حکمت عملیوں سے بالکل الگ کرتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ حملہ ایک ساتھ 6 ممالک کو نشانہ بنا کر کیا گیا۔ اس نے بین الاقوامی تجزیہ کاروں کو بالکل حیران کر دیا اور پورے مشرق وسطی میں ایک دم سے افراتفری پھیل گئی۔ تو یہ جو حکمت عملی میں تبدیلی آئی ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا، جیسے قاسم سلیمانی کے واقعے کے بعد ہوا، ایران کچھ دن انتظار کرتا تھا اور پھر ایک محدود سا جواب دیتا تھا۔ لیکن اس بار بالکل الگ تھا۔ جواب فوری تھا، بہت بڑے پیمانے پر تھا اور پورے خطے میں ایک ہی وقت میں دیا گیا۔ اس نے تو سارے تجزیوں کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کچھ شروع کہاں سے ہوا؟ وہ کون سی چنگاری تھی جس نے اس آگ کو بھڑکایا؟ رپورٹس کے مطابق اس پورے معاملے کی شروعات امریکہ اور اسرائیل کے ایک مشترکہ آپریشن سے ہوئی، جس کا مقصد ایران پر حملہ کرنا تھا۔ اس آپریشن کو آپریشن ایپک فیوری اور آپریشن لائنز روڈ جیسے کوڈ نام دیے گئے۔ اور یہاں سب سے اہم بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اس حملے کا اصل مقصد کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق یہ صرف فوجی ٹھکانوں تک محدود نہیں تھا۔ اصل ہدف ایران کی ٹاپ لیڈرشپ تھی، یعنی سپریم لیڈر اور صدر، انہیں ختم کرنا۔ تو اس پہلے حملے کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیں ہدف تو بہت بڑا تھا، ایران کی سینئر لیڈرشپ کو پہلی ہی بار میں ختم کرنا۔ لیکن ایران کے سرکاری میڈیا سے جو پہلی خبریں آئیں، ان کے مطابق سپریم لیڈر علی خامنئی بھی محفوظ رہے اور صدر مسعود پزشکیان بھی۔ اس کا مطلب یہ کہ جو سرپرائز کا عنصر تھا وہ شاید کام نہیں کر سکا۔ اچھا، جب پہلا حملہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا تو ایران کا جواب کیا تھا؟ یہاں سے شروع ہوتی ہے فتح خیبر نامی کارروائی۔ یہ ایک زبردست جوابی حملہ تھا جس میں ایک ہی وقت میں پورے خطے میں کئی جگہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ آئیے ذرا ان حملوں کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ بحرین میں امریکن نیوی کے 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر کو سیدھا نشانہ بنایا گیا اور وہاں ہٹ کنفرم ہوا۔ پھر قطر میں، جہاں اتنا جدید پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹم ہے، اس کے باوجود کچھ میزائل اپنے ٹارگٹ تک پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ کویت اور متحدہ عرب امارات میں بھی امریکی اڈے نشانے پر تھے۔ اب اس پوری صورتحال کا اہم پہلو سمجھنے کے لیے خطے میں امریکی اڈوں کے نیٹ ورک کو دیکھنا ضروری ہے۔ مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈوں کا ایک پورا جال بچھا ہوا ہے۔ ترکی سے لے کر عمان تک ہر طرف امریکی موجودگی ہے، اور ایران کا نیا پیغام یہ لگتا ہے کہ یہ سب کے سب اب ان کے لیے جائز ہدف ہیں۔ ظاہر ہے جب اتنے بڑے پیمانے پر حملے ہوں گے تو اس کا اثر فوری طور پر محسوس کیا جائے گا، اور ہوا بھی یہی۔ ایک ڈومینو ایفیکٹ شروع ہو گیا جس نے پورے خطے کو ہائی الرٹ پر ڈال دیا۔ ہر طرف ایک خلبلی اور خوف کی فضا تھی۔ اس افراتفری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فوراً ہی متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت نے اپنی فضائی حدود بند کر دیں۔ اس کے بعد قطر ایئر ویز، ٹرکش ایئر لائنز اور ایئر انڈیا جیسی بڑی ایئر لائنز نے اپنے آپریشنز روک دیے، اور کویت جیسے شہروں میں تو ایئر ریڈ سائرن بجنے لگے اور لوگ پناہ گاہوں میں جانے پر مجبور ہو گئے، یعنی عام زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔ ظاہر ہے اس پر رد عمل بھی فوراً آیا۔ بحرین کی طرف سے ایک بہت سخت بیان جاری ہوا جس میں اسے مملکت کی خود مختاری اور سلامتی کی کھلی خلاف ورزی اور ایک غدارانہ حملہ قرار دیا گیا۔ یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ ان ممالک کے لیے اپنے علاقے میں امریکی ٹھکانوں پر حملہ ان پر براہ راست حملہ ہے۔ اور صرف بحرین ہی نہیں، متحدہ عرب امارات جیسے دوسرے ممالک بھی سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ انہیں نشانہ بنایا گیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی قانون کے تحت وہ اس کا جواب دینے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ تو ان سب واقعات کو ملا کر دیکھیں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ ایک نئی حقیقت، ایک نیا خطرہ۔ خطے میں ایک ایسی مثال قائم ہو گئی ہے جو پہلے نہیں تھی، اور اس کے اثرات صرف مشرق وسطی تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا پر پڑیں گے۔ اور اب سب سے بڑا سوال جو ہر ذہن میں ہے، اب آگے کیا ہوگا؟ کیا یہ کشیدگی، یہ حملے ایک مکمل علاقائی جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ آخر میں ایران کا جو پیغام ہے وہ بالکل صاف لگتا ہے۔ اگر ہمارے حملہ آوروں کو میزبانی فراہم کی جائے گی تو پھر میزبان بھی ہدف بنے گا۔
یہ ایک ایسی سوچ ہے، ایک ایسی ڈاکٹرین جو اس خطے کے مستقبل کو، جو پہلے ہی غیر مستحکم ہے، اور بھی زیادہ پرخطر بنا دیتی ہے۔